جدید ہیں جو اس وقت مسائل محقق جدیدہ جنہیں کہا جاتا، تو انہوں نے اس چیز پر فیصلہ کیا ہے کہ جب گوشت بڑے جانور کا ہو تو اسے جو الیکٹریکل کانٹا رہتا ہے اس سے تول کر 7 حصے کر کے ایک حصہ اس میں شرکت کو نہیں دیکھتے ہیں، تو دیکھنا ہے۔ اب مہمان نوازی کے تعلق سے مہمانوں کا حصہ کیوں آیا؟ چونکہ بات چلتی ہے جب قربانی کی بات آتی ہے تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی یہ قربانی ایسی تاریخ میں لکھی ہوئی ہے کہ جو آج تک میرے رب کو پسند اور میرے رب نے امت محمدیہ پر بھی واجب کر دی گئی۔ یہ مہمانوں کا حصہ کیوں دیا گیا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب تک ابراہیم تھے، جب تک اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو سرنڈر نہ کیے، اور جب آپ نے زندگی گزاری آپ نے، تو آپ جب تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک مہمان نہیں ملتا تھا۔ اور ہمارے یہاں کیا حساب ہے؟ ہم تب کھانا نہیں کھاتے جب کوئی گھر پہ مہمان آ جاتا ہے۔ یہی چیز ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مہمان سہ روز عزیز استے، 3 دن تک پیارا رہتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی کا فلسفہ یہ ہے کہ آپ جب کھانا کھانے کے لیے دسترخوان بچھاتے تھے تو آپ مہمان کو تلاش کیا کرتے تھے، ڈھونڈتے تھے، اور جب مہمان ملتا تب کھانا کھاتے تھے، نہیں تو کھانا ہی نہیں کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ جو آتا ہے البدایہ والنہایہ کے اندر، یہ رقم ہے کہ آپ کو ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ آپ کو مہمان 10 دن تک نہ ملا۔ آپ میں سے ہے کوئی آپ کے یہاں 10 دن تک مہمان نہیں آئے تو چاندی چاندی ہے، کہہ رہے صاحب خرچہ بچ گیا، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں مہمان آتا ہے تو مہمان اپنے قدموں کی برکت کے ساتھ ساتھ تیری روزی میں بھی برکتیں ڈال کے جاتا ہے۔ تو آپ کو 10 دن تک مہمان نہ ملا تو 10 دن کے بعد ایسا مہمان ملا جو 10 دن کا بھوکا تھا، دونوں ایک دوسرے کے ایک جیسے، ادھر بھی جلیل القدر بھوکا، ادھر بھی جلیل القدر۔ آپ نے اسے پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا کہ چل کھانا کھانا، اور بھوکے کو جب کھانے کی بات کا پتہ لگ جائے تو منہ میں پانی آ جائے، یہ بولا کہ چلو کہاں ہے بھی کھانا بتا دو۔ گئے گھر پہ دسترخوان لگایا، آپ نے ہاتھ دھلا کر کے کہا کھا۔ جیسے کھانے کے لیے اس نے لقمہ حلق تک، ہونٹوں تک لے کے جانے کی کوشش کی، میرے رب کے خلیل نے ہاتھ تھام لیا اور پکڑ لیا اور کہا کہ نادان، تو پہلے میرے رب کا نام لے تب کھانا شروع کرنا۔ تو وہ مہمان کہتا ہے میں تیرے رب کا نام ہی نہیں جانتا ہوں جو تیرے رب کا نام لوں۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب تو میرے رب کا نام نہ لینا جانتا تو میں تجھے کھلانا نہیں جانتا، لیکن آج ایک جلیل القدر کی جلیل القدر سے جو ہے دونوں کا آپس میں ملن ہوا ہے، آپ سے وہ کہتا ہے کہ ابراہیم اگر کھلانا ہے تو کھلاؤ، میں خود نہیں آیا ہوں، بلا کر کے آپ لے کر کے آئے ہیں۔ یہ چلا جاتا ہے، اور جیسے ہی جاتا ہے رب کی بارگاہ سے ندا آتی ہے میرے ابراہیم تو سچی محبت میں یقیناً تو مجھ سے سچی محبت کرتا ہے۔ اگر جب دنیا میں خلیلوں کی بات آئے گی تو خلیلیت میں سب سے اعلیٰ مقام میرے ابراہیم کا ہوگا۔ جب لوگ خلیلوں کا تذکرہ کریں گے تو دنیا کی سر فہرست میں اگر خلیل کا نام آئے گا تو اللہ کے خلیل کا نام آئے گا، لیکن ابراہیم تیرے دسترخوان سے آج ایک مہمان بھوکا گیا ہے، اگر اس خلیلیت کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، اپنا مقام میری بارگاہ میں تو بلند کرنا چاہتا ہے تو اس مہمان کو کھانا کھلا دے۔ حضرت ابراہیم نے برتنوں کو چھوڑ دیا، آپ تلاش کرتے ہوئے مہمان کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں، مہمان نہیں ملا، جا کر بڑی محنت و مشقت کے ساتھ جب مہمان کو پکڑا تو کہا چل کھانا کھانا، تو مسکرانے لگا، کہا ابھی بھگا دیا اور اب ڈھونڈ کر کے چہرے پر پسینہ ہے، پھر کیوں آئے ہو بلانے؟ جب اتنا کہا میرے ابراہیم اللہ کا خلیل رونے لگا۔ آج ہم یہ ادائیں اپنی زندگی میں نہیں شامل کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام رونے لگے تو کہا رونا مت، بات بتا پہلے کیوں بھگایا تھا، بلانے کیوں آیا ہے؟ تو کہا چل کھانا کھانا، سوال مت کر۔ پھر رونے لگے، جب سوال کیا تو کہتا ہے کہ اگر تو رو رہا ہے تو تجھے چھپانے والا میں ہوں، لیکن میں رونے لگا تو میں تجھ سے بھی نہیں چھپوں گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ سوال بہت کرتا ہے تو، چل میرے دسترخوان سے کھانا کھانا۔ کہا ایک شرط ہے میری، کھانا بعد میں کھاؤں گا
پہلے تجھ سے سوال کا جواب لے لوں گا تب کھانا کھاؤں گا. کہا چل. اب دسترخوان بچھا ہوا ہے. جیسے ہی کھانا ہاتھ دھلا کر کے آپ نے اجازت دی کہ اب تو جیسے چاہ کھا لے, تو کہا ابراہیم یاد ہے تمہیں آنے سے پہلے تمہارے اور میرے بیچ میں ایک وعدہ ہوا تھا جو تم اب پورا کرنے کا وقت آیا ہے. تم نے مجھ سے کہا تھا کھانا کھانے سے پہلے بتاؤں گا. میں جب تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک سوال کا جواب نہ دے دو گے. ابراہیم علیہ السلام رونے لگتے ہیں. آپ کی لحیہ مبارک تر ہو جاتی ہے. تاریخ بتاتی ہے آپ نے اپنی سانسوں کو روکتے ہوئے, اپنے دل کو روکتے ہوئے آنسوؤں کے سیلاب کو روکا اور کہا نادان میں اللہ کا خلیل ہوں. جب تک کھانا نہیں کھاتا ہوں, جب تک میرے دسترخوان سے کوئی مہمان رب کی رضا کے لیے اپنے شکم میں لقمے نہیں ڈالتا ہے. لیکن جب تو آیا تھا تو میں نے تیرا ہاتھ صرف اس وجہ سے پکڑا جس رب کی رضا کے لیے میں کھانا کھلاتا ہوں. تو اس رب کا نام نہ لیا تھا تو میں نے تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھ سے منع کر دیا تھا. لیکن تو چلا گیا. جیسے ہی تو گیا تھا میرا وہ رب جو مجھے اپنا خلیل کہتا ہے وہ مجھ سے فرماتا ہے کہ اگر خلیلیت کو باقی رکھنا ہے تو اس مہمان کو کھانا کھلا دے. جب سنا تو زاروں قطار رونے لگا اور کہا اے ابراہیم مجھے قسم ہے تیرے رب کی کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تیرے رب کا نام نہ لے لوں گا. اپنے رب کا نام بتا. ارے جب تیرا رب مجھ جیسے دشمن کا اتنا خیال رکھتا ہے تو تجھ جیسے دوست کا کتنا خیال رکھتا ہوگا. یہ خلیلیت آسان نہیں ملتی ہے. آج ہم مہمانوں کا حق فریضوں میں رکھتے ہیں, تو یہ چیز یاد رکھیں مہمانوں کا حق, اور ہو سکے تو غریبوں کو تقسیم تلاش کرو. دوسرا مسئلہ, اس میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے کہ اس سال ابا کے نام کی کر دی, اگلے سال اماں کے نام کی, اور یہ سلسلہ چلتا رہتا. ایسا کچھ نہیں ہے. اگر ابا صاحب نصاب ہیں تو ابا کے نام سے بھی ہوگی, اور بیٹا صاحب نصاب ہے تو بیٹے کے نام کا بھی الگ حصہ ہوگا, اور ماں صاحب نصاب ہے تو ماں کے نام کا الگ ہوگا. عاقل بالغ مسلمان, یہ تین شرطیں اگر پائی جائیں, ایک گھر میں اگر 1000 افراد بھی ہوں چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں, اگر ان پر نصاب پہنچتا ہے تو سب پر الگ الگ قربانی واجب ہوگی. سب پر الگ الگ. ایک چیز نکلتی ہے کہ سارے لوگ ایک جگہ پیسہ کماتے ہیں اور ابا کے ہی اکاؤنٹ میں ڈالتے ہیں. مالک ابا ہیں. بچے کے ہاتھ میں نہ سونا ہے نہ چاندی ہے نہ پیسہ ہے, کچھ نہیں ہے. صرف ابا اتنے ہی دیتے ہیں کہ جو وہ خرچ کر لے. تو صرف یہاں پر جو مالک ہے تو مالک کے نصاب باپ بنے گا. اور اگر ایسا ہے کہ نام ابا کا چل رہا ہے اور بلٹ لڑکے گھما رہے ہیں تو لڑکے کے اوپر بھی نصاب ہے, اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہوگی. دوسرے لوگ, ایک فرقہ ایسا ہوتا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی مرو ہوئے کے نام سے, مرے ہوئے کے نام سے ہم نے اپنے ابا کے نام سے کر دی, تو مرے ہوئے کے نام سے کر کے اپنا حقیقی جو زندہ ہے وہ قربانی نہیں کر رہا, اس نے جو انتقال کر چکا ہے اس کے نام سے قربانی کر رہا ہے اور زندے کے نام سے نہیں کرتا ہے. تو مردے کے لیے اگر وصیت کر کے گیا ہے وہ کہ میرے نام سے قربانی کرنا, اتنے مال کا تجھے مالک اور میں سرمایہ یہ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, تب مردے کے نام پر قربانی ہے. اور اگر اپنے نام کی نہ کی اور مردے پر جو ہے ڈال دیا کہ ہم نے تو ابا کے نام کی کر دی, تو وہ گناہگار ہے, اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے. تیسری چیز اللہ رب العزت نے فرمایا یہ مہمانوں کا حق دیکھیں تاکہ آپ اللہ کے خلیل کی غلامیت کی فہرست میں آ جائیں. مہمانوں کا حق آپ ادا کریں. دوسری چیز اللہ نے فرمایا مما تحبون, وہ چیز راہ خدا میں خرچ کرنا جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو کیوں راہ خدا میں قربان کیا آپ جانتے ہیں. آپ جانتے ہیں حضرت سارہ آپ کے نکاح میں تھی, پہلے کئی سال شادی کے بعد آپ کی اولاد پیدا نہیں ہوئی تو حضرت ابراہیم روتے تھے بیابان جنگل میں جا کر کے. آج جہاں خانہ کعبہ ہے یہاں پر حضرت ابراہیم کی آنکھوں کے آنسو ٹپکے ہوئے ہیں, تو آپ وہاں روتے تھے جا کر کے. تو آپ کو جب اولاد نہ ملی, صرف اولاد کے لیے, ایک بیٹے کے لیے, حضرت ہاجرہ کو کسی بادشاہ نے, ظالم بادشاہ نے قید کر لیا تھا. تو جیسے ہی ہاتھ بڑھاتا تھا وہ غلط نگاہ سے, تو اس کا ہاتھ جو تھا, بات چل رہی تھی تو اللہ رب العزت نے سب سے پیارا انہیں ایک اولاد دی.
کہنے کا مقصد یہ انشاءاللہ اگلے جمعے کو بتایا جائے گا، راہ خدا میں اسے ہی قربان کیا۔ ہم بھینسیں لے کر کے آتے ہیں تو 40,000 میں 35,000 دیکھتے ہیں، 35,000 روپے دیکھتے ہیں، جبکہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں کہ بھینس ایسی دیکھیں، جانور ایسا دیکھیں جو فربا ہو، تر و تازہ ہو، کسی عیب سے نہ ہو۔ ہمارے یہاں لوگ جاتے ہیں، کہہ رہے تھوڑا سا کان ہی تو کٹا ہوا ہے، کیا ہے، پیسے 5,000 تو روپے بچ رہے ہیں۔ ارے تم رضائے الہی کے لیے گئے ہو، یہاں اپنے شکم کے لیے تھوڑی گئے ہو۔ اچھا جانور دیکھو، اور جب گوشت کی تقسیم کرو تو خدا کے لیے نیتوں کو سنبھالنا۔ جس کے پاس پایا جا رہا ہے جانے دو، ارادہ یہ رکھنا کہ ہم کل خرید کے کھا لیں گے، لیکن یہ پایا ہمارا راہ خدا میں اور رضائے الہی کے لیے ہو، میرا رب قبول کر لے اور یہ جانور رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ یہ چیز آپ لوگ بڑا خاص طور سے خیال رکھنا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا میں نے جو بھی کچھ کہا آپ لوگوں نے سنا، میرے بولنے میں یا آپ کی سماعت میں جو بھی قصداً سہواً خطائیں لغزشیں سرزد ہوئی ہیں، انہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے سب کے توسل سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔